دل پر جو میرے نام محمد کا رقم ہے، دل پر جو میرے نام محمد کا رقم ہے، مرنا بھی اہم ہے، میرا جینا بھی اہم ہے، مرنا بھی اہم ہے، میرا جینا بھی اہم ہے۔ میں تپتا ہوا دشت ہوں ایسا کیے کوثر، تو ابر کرم ابر کرم ابر کرم۔ میں تلاوت آیات بینات کے لیے ملتمس ہوں محمد جنید حیدر صاحب سے کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ حاضری کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاخوں سے ملا ہے نہ توکل سے ملا ہے، اللہ کا فرمان سی در سے ملا ہے، اللہ کا فرمان سی در سے ملا ہے، اوروں کو تو ملا ہے در سے ملا ہے۔ دل پر جو میرے نام محمد کا رقم ہے، دل پر جو میرے نام محمد کا رقم ہے، مرنا بھی اہم ہے، میرا جینا بھی اہم ہے، مرنا بھی اہم ہے،
یوسف نو خود آپ وک جاندے مل لیندے نا یوسف نو خود آپ وک جاندے اکھیاں دی سک لیندے ٹھنڈ سینے وچ پے جاندے اکھیاں دی سک لیندے ٹھنڈ سینے وچ پے جاندے تک لیندے ختم ہو گئی سونے دی ساری سجاوٹ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اور اسی کو جب علامہ اقبال نے دیکھا تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ لوح بھی دوں قلم بھی دوں تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کیا رنگ تیرے محیط میں ہوا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگیاں دیکھیں اب ہم تھوڑے سے بیٹھے ہیں لیکن پیچھے سے بندے اب آگے ہیں وہ دروازوں میں بیٹھے شروع ہو گئے برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا اور آگے ہو جائے اس سے ہمارا کسی عالم کا یا کسی نافذان یا کسی نقیب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ بندے کی اپنی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ کتنا قریب بیٹھ کر میرے آقا کا ذکر سن رہا ہے میں عرض کر رہا تھا کہ میرا یہ عقیدہ ہے اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں حضور کے نام کر دی ہے ایسا ہی ہے اگر ایسا ہی ہے تو کہہ دیں سبحان اللہ لوگ آتے جاتے رہیں گے علماء کو لوگ بڑی محبت سے ملتے ہیں تو ملیں گے بھی صحیح لیکن آپ نے جب میں پڑھ رہا ہوں تو توجہ میری طرف رکھنی ہے ایک پنجابی شاعر ہے شاکر مجھے پورا نام یاد نہیں تخلص دیکھا کہ مجھے نام یاد آیا شاکر اس نے جب یہ چیز دیکھی اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم نے زندگیاں حضور کے نام کر دیے تو اس نے پتہ نہیں اس نے کس کے لیے لکھا تھا لیکن میں اس چار مصروں کو حضور کے نام کر رہا ہوں پنجابی میں ہے سب کو سمجھ آئے گی اگر پسند آئے میری آواز تو بہت بری ہے میرا انداز بھی اتنا اچھا نہیں لیکن جس ذات کی بات کر رہا ہوں وہ ذات پسند آ جائے پسند تو آئی ہی ہے لیکن اگر مصرے پسند آ جائے تو سبحان اللہ کی ایسی پرواز ہونی چاہیے کہ در مصطفیٰ تک آواز جانی چاہیے وہ شاکر کیا لکھتا ہے کہ جن یار کے نامے لا چھڑیے پھر سانجا کیتے وکھرا کی جن یار کے نامے لا چھڑیے پھر سانجا کیتے وکھرا کی جدو مالک سونا ہر شہدہ پھر کجنا کیتے رکھنا کی جدو مالک سونا ہر شہدہ پھر کجنا کیتے رکھنا کی جدو عشق آ جاوے پھر بھڑکنا کیتے ٹپنا کی ان تین مصروں کو نا جو میں نے بیان کر دیے ہیں ان تینوں مصروں کا خلاصہ اس نے آخری مصرے میں کر دیا اور کمال کر دیا کیا کہتا ہے کہ جن یار دنامے لا چھڑیے پھر سانجا کیتے وکھرا کی جدو مالک سونا ہر شہدہ پھر کٹنا کیتے رکھنا کی جدو عشق آ جاوے پھر بھڑکنا کیتے ٹپنا کی جدو من لے شاگر نوکر ہاں پھر نوکر کیتے ٹپنا جدو شاکر من لیا نوکر ہاں پھر نوکر کیتے نخرا کی تو اسی کو کسی اردو شاعر نے کیا لکھا کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا
تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ دعا کر رہا ہوں جو سب سے اونچی سبحان اللہ کہے، مجھے پتا ہے یہ سب کی آرزو ہوتی ہے کہ کبھی نبی آخر الزمان کا دیدار ہو جائے، جو سب سے اونچی سبحان اللہ کہے۔ اللہ کریم کرے آج رات گھر جا کے سوئے تو صلی اللہ کہتے کہتے، آنکھ اٹھے تو محمد مصطفیٰ کہتے کہتے۔ سبحان اللہ۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ تیری چوکٹ کہاں اور کہاں یہ جبین، تیرے فیض کرم کی تو حد ہی نہیں، جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے۔ نعت تیری سنانا میرا کام ہے، بگڑی میری بنانا تیرا کام ہے، بگڑی میری بنانا تیرا کام ہے۔ میں ملتمس ہوں محمد ارسلان علی سے کہ دعائیں اور نعتیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جنہیں گھروں قسم چاہ کے آئے ہو کوئی محفل جو نہیں بولنا وہ نہ بولو، باقی سارے بولو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ
ملتی ہے آستانے سے جو گئے مصطفیٰ کا منگتا ہے کچھ نہیں مانگتا زمانے سے جو گئے مصطفیٰ کا منگتا ہے کچھ نہیں مانگتا زمانے سے ہم تو صدقہ نبی کا پاتے ان کی چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہم تو صدقہ نبی کا کھاتے ان کی چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہر جگہ سر بلند رہتا ہے ہر جگہ سر بلند رہتا ہے ان کے چوکھٹ پہ سر جھکانے سے جو در مصطفیٰ کا منگتا ہے کچھ نہیں مانگتا زمانے سے آل اطہار جس کو کہتے ہیں یہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے آل اطہار جس کو کہتے ہیں یہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے جس کو نسبت ہے اس گھرانے سے جو در مصطفیٰ کا منگتا ہے کچھ نہیں مانگتا زمانے سے کو تیار کر کے گھوڑے پر سوار کیا اور میدان کربلا میں جنگ کے لیے بھیجنے لگے تو اس وقت حضرت امام حسین نے ایک خطبہ دیا تھا اس خطبے کو شاعر نے 4 مصروں میں قلم بند کیا ہے وہ 4 مصرے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں امام علی مقام فرماتے ہیں میں خود ولی ہوں توجہ میری مدینے والے
سگ طیبہ مجھے کہہ کے پکارے بے دم سگ طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم یہی رکھے میری پہچان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے ماشاءاللہ میں بولتا ہوں الحمدللہ علی النوال والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين نصيبك مما تجمع الدهر كله رداء تلقى فيهما وحنوط تیری ساری زندگی دی کمائی وچوں تیرا حصہ کی بننا وے تیری ساری زندگی دی کمائی وچوں تیرا مقدر کی بننا وے ساری زندگی جوڑتا رہے گا ساری زندگی اکٹھا کرتا رہے گا تینوں ملنا کی رضا تیری ساری زندگی دی کمائی وچوں تیرا حصہ صرف دو چادراں میں انہاں چادراں دا کیتا کی جانا میں طلبا فیہما وحنوط تیری ساری زندگی دی کمائی وچوں تیرا حصہ صرف کفن دیاں دو چادراں تے خوشبو دیاں چاند ٹکیاں نے جنہاں چادراں دے اندر تینوں لپیٹیا جانا وے او کفن دیاں دو چادراں ہون گیاں خوشبو دیاں چاند ٹکیاں ہون گیاں شاعر کہندے اذکر الموت بلا ارحبہ ان قلبی لغلیظ کالحجار گلاں لوکی موتیاں کردے سی ذکر موت چھڑدا سی لیکن موتیاں گلاں سن کے بھی میرے دل اندر کدی موت دا خوف نہیں پیدا ہویا کدی ڈر نہیں پیدا ہویا وجہ کی ہے کہ ان قلبی لغلیظ کالحجار میرا دل پتھر دی طرح سخت سی گلاں تے لوکی موتیاں کردے سی ذکر تے موت دا ہونا سی لیکن دل بڑا سخت سی اس وجہ تو کدی موت دا ڈر میرے دل اندر نہیں آیا
کدی مرن دا خوف نہیں پیدا ہویا شاعر کہندے انظر لمن ملکت دنیا بے اجمالیا حل راہم منہا بغیر الکفن والقطونی ذرا دنیا دے بادشاہاں دے نظر دے پاک او بادشاہیاں کرن والے او حکومتاں کرن والے جدوں دنیا تو رخصت ہوئے نے سفر آخرت دی منازل تے روانہ ہوئے نے حکومتاں ختم ہو گئیاں بادشاہیاں اجڑ گئیاں جاگیراں ویران ہو گئیاں او حکومتاں کرن والے جدوں دنیا تو گئے نے لے کے کی گئے نے شاعر کہتے حل راہم منہا بغیر الکفن والقطون او بادشاہیاں کرن والے بھی روئی تے کفن تو علاوہ کچھ لے کے نہیں گئی ہر چیز تے رہ گئی صرف روئی تے کفن لے کے گئے نہیں کہتے اطلب الدنیا کأنی خالد وراء الموت یقافو بالآثار میں دنیا دی تلاش وچ انج لگا سی میں دنیا دی تلاش وچ انج کھویا بیٹھا سی کأنی خالد گویا میں دنیا وچ ہمیشہ رہنا مینو عروج ہی عروج مینو بقائی بقاگے مینو فنا کوئی نہیں مینو زوال کوئی نہیں میں اس دنیا دی تلاش اندر اپنی موت نو بھلی بیٹھا سی وراء الموت یقافو بالآثار میں تے دنیا دیاں رونقاں وچ کھو کے موت نو بھلی بیٹھا سی لیکن موت میرے اتنی قریب سی وراء الموت یقافو بالآثار میں اپنا قدم چکدا سی میرے قدماں تے موت اپنے پنجے رکھ دے کہتے اس دنیا دی رونقاں وچ کھو کے میں اپنی موت بھلی بیٹھا سی لیکن موت میرے اتنے قریب سی کہ میں قدم چکدا سی میرے قدماں تے موت اپنے پنجے رکھ دی سی برادران اسلام اللہ جل مجدہ کریم سبحانہ و تقدس دی حمد و ثنا تو بعد حضور پر نور شافی یوم النشور سرکار مدینہ سرور سینہ رحت قلب و جان تسکین عاشقاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دی ہدیتاً تحفتاً نظرانے درود و سلام تو بعد جیڑی آئے کریمہ دا مختصر جے حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے دعائے کہ اللہ رب العالمین حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید وی اللہ رب العالمین بے احکم الحاکمین اعلان فرماندے ادعونی استجب لکم میرے کو دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا آج دن پروگرام بسلسلہ ایصال ثواب انعقاد پذیر اسی مناسبت نال میں دو چار چیزاں بڑے گوش گزار کراں گا ساڈا یہ طریقہ کار ہے کہ ساڈا جدوں بھی کوئی عزیز و اقارب دنیا تو رخصت ہوندا ہے اسی اس عقیدہ تے نظریہ رکھ کے رب دے رسول دا ذکر خیر کردے ہیں کہ رب دے رسول دا ذکر خیر اساں کراں گے اس ذکر دے صدقے رب مرن والی دی قبر دی منازل نو آسان فرماوے گا اس ذکر دے صدقے رب مرن والی دی قبر کو فراق فرماوے گا اس ذکر دے صدقے رب مرن والے نو جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرماوے گا آج نہیں صدیاں پہلا اللہ قرآن اندر قانون دیتا ہے میرے کو دعا کرو ہاتھ چکو میں تہاڈی دعا قبول کراں گا حدیث قدسی ہے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں حدیث قدسی اور قرآن کے اندر ہی فرق ہے کہ قرآن وچ الفاظ بھی رب دے ہوندے نے مضمون بھی رب دا ہوندا ہے حدیث قدسی دے اندر مضمون رب دا ہوندا ہے الفاظ آمنا دے نال دے ہوندے اللہ فرماتا ہے میرے کو دعا منگو
میں قبول کراں گا۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ مانگتے صحیح، ہاتھ پھیلاتے صحیح، میری بارگاہ وچ جھولی پھیلا، دیکھ میرے خزانے کتنے وسیع نے۔ مسند ابو ذر غفاری دے اندر اس حدیث کو جامع المصالی دے علامہ ابن کثیر نقل کیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانساکم وجنکم فطابوا فی سعید واحد، اے میرے بندو تواڈا پہلا تے تواڈا آخری، تواڈے دل تے تواڈے انسان طابوا فی سعید واحد، ایک میدان دے اندر کٹھے ہو جو فاسألونی، پھر میری بارگاہ وچ سوال کرو، پھر میری بارگاہ وچ جھولی پھیلو۔ اللہ فرماتا ہے فآتیتہ کل انسان مسألتہ، جیڑا بندہ جو کچھ سوال کرے گا اللہ فرماتا ہے میں وہ دے سوال دے مطابق انہوں دیواں گا، اور جیڑی حاجت میری بارگاہ وچ پیش کرے گا میں وہ دی حاجت پوری کراں گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے خزانے کتنے وسیع نے، بے پرواہ فرماتا ہے ما نقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، ہر بندے نو او دی دعا دے مطابق دے کے، ہر بندے نو او دے سوال دے مطابق دے کے اللہ فرماتا ہے انجوئی ہوئے گا جنہیں سمندر وچوں سوئی ڈبو کے پار کڈ لتی جاوے۔ اللہ فرماتا ہے تہاڈا پہلا تے تہاڈا آخری، تہاڈے جن تے تہاڈے انسان ایک میدان وچ اکٹھے ہو جان، ہر بندہ سوال کرے میری بارگاہ وچ، جو سوال کرے گا میں او دے سوال دے مطابق انہوں عطا کراں گا، جیڑی حاجت میری بارگاہ وچ پیش کرے گا میں او دی حاجت پوری کراں گا، ہر ایک نو دے سوال دے مطابق دے کے میرے خزانے اتنے وسیع نے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک مما عندی نقص کما ينقل المخیط اذا ادخل البحر، انجوئی ہوئے گا جی سمندر وچوں سوئی ڈبو کے باہر کٹ لیتی جاوے، ہر ایک نو دے کے بھی میرے خزانے وچ فرق نہیں پہ تے مہربان کتنا میں بندیاں تے او دی رحمت بہانے تلاش کر دی، اتنا مہربان ہے میرا رب اپنے بندیاں تے۔ حدیث قدسی ہے، میرے کریم نبی علیہ السلام فرماؤندے نے، اللہ فرماؤندا ہے یا ابن آدم، اے فرزند آدم، اے آدم دی اولاد، لو انما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے فرزند آدم، اے آدم دی اولاد، اگر تو میری ذات کی امید رکھ، میرے کلوں دعا کر، غفرت لک، تو جو کچھ بھی کرتا رہے گا میں تینوں بخش دیاں گا، ولا ابالی، مینوں پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے فرزند آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جان، ثم استغفرتنی، انہا گنہگار انہا خطا کار تیرے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ گئے نے، اللہ فرماتا ہے ثم استغفرتنی، پھر تینوں احساس ندامت ہو جاوے، پھر تینوں شرمندگی ہوئی ہے، تو میری بارگاہ وچ سوال کیتا وے، میری بارگاہ وچ جھولی پھیلائی ہے، اللہ فرماتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں بخش دیاں گا، مینوں پرواہ نہیں۔ اتنا بندہ گنہگار کے گناہ کتنے پہنچ گئے نے، آسمان دے کنارے تک پہنچ گئے نے۔ سونا فرماتا ہے رب فرمایا ثم استغفرتنی، پھر تو میری بارگاہ وچ سوال کیتا، دعا منگی، غفرت لک، اللہ فرماتا ہے میں تینوں بخش دیاں گا، ولا ابالی، میں پرواہ نہیں۔ اور حدیث دیکھ لے جملے سنو، میرے کریم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرمایا یا ابن آدم، اے فرزند آدم، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا
تشرک بھی شیئا تو گنہگار ہے لیکن مشرک نہیں گناہ کردار ہے لیکن میری علاوہ کسی اور نو رب نہیں بنایا گناہ کردار ہے لیکن میرا ساتھی نہیں بنایا گناہ کردار ہے لیکن کسی اور نو مستحق کی عبادت نہیں سمجھیا گنہگار ضرور ہے لیکن رب میں نو ہی منیا مشرک بن کے نہیں ملیا اللہ فرماتا ہے لَأَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا اگر زمین پھاٹی بھی برابر تو گناہ لے کے آویں مشرک نہ آیا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِ الْمَغْفِرَةِ اتنا مہربان ہے اپنے بندیاں تے اللہ فرماتا ہے تو زمین پھاٹی برابر بخشش عطا کراں گا ولا ابالی مینوں پرواہ نہیں تو اتنا گنہگار ہے کہ تیرے گناہاں نال پوری زمین بھری جا رہی ہے اللہ فرماتا ہے ثم لقیتنی پھر تو میرے نال ملیا میں لا تشرک بی شیئا تو گنہگار ہے لیکن مشرک نہیں سجدہ مینوں ہی کردا رہیا میں جھکدا میرے سامنے رہے اللہ فرماتا ہے تو زمین بھر دے برابر گناہ لے کے آ لا اتیتک بقراب المغفرہ میں زمین بھر دے برابر تینوں مغفرت عطا کراں گا ولا ابالی مینوں پرواہ میں اتنا مہربان ہے اپنے بندیاں تے اور وہ ستار بندہ گناہ کرتا ہے زندگی خلاف شرع گزارتا ہے لیکن پھر بھی احمد کے پردے پہنچتا رہتا ہے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ احیاء دے اندر نقل کرتے ہیں قات سالی شروع ہو گئی لوگ کی پیغمبر کے کول آئے رب دے نبی آؤ بارش واسطے دعا کرنے واسطے نکلیے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے قات سالی کی حال خشک سالی کی دور بارش کی دعا کرانے واسطے باہر نکلے نہیں اجے دعا کا منظر شروع نہیں ہویا میرے رب العالمین فرماندے نے یا جبریل حکم ہوے میرے رب جلیل جا جبریل میرے کلیم نو میرا پیغام پہنچا دے اس قوم دے اندر اس مجلس دے اندر ایک ایو جہا بندہ آوے جڑا 40 سال تو میرا باغی ہے ایو جہا بندہ موجود ہے جڑا 40 سال تو میرا نافرمان ہے جبریل جا میرے کلیم نو میرا پیغام پہنچا تعینات دا بنا شرکت غیر مالک فرماؤں آوے موسیٰ جدوں تک وہ نافرمان موجود رہے گا نہ میں دعا قبول کراں گا نہ میں بارش برساواں گا موسیٰ انہاں لوگاں دے اندر ایک ایو جہا بندہ ہے جڑا 40 سال تو میرا نافرمان ہے جڑا 40 سال تو سرکشی والی زندگی گزار رہے ہیں جدوں تک اس مجمع دے اندر وہ بندہ موجود رہے گا میں ادوں تک نہ دعا قبول کرنی ہے نہ بارش برسونی اللہ فرمایا موسیٰ اپنے قوم نو اعلان کر دیو انہوں نے پیغام دے دیو پیغمبر رب دی بارگاہ وچ عرض کر دینے یا الہی وسیدی انا عبد ضعیف وصوتی ضعیف فأین یبلغ وهو 70,000 او یزیدون پیغمبر رب کی بارگاہ وچ عرض کر دینے میرے مالک میرے اللہ میں تیرا کمزور بندہ میری آواز بھی کمزور فأین یبلغ اللہ میں کی جو آواز پہنچاواں گا وهو 70,000 او یزیدون اللہ ای 70,000 یا 70,000 تو بھی زیادہ نہ مجمع میں اللہ فرمایا موسیٰ اپنی قوم کو نکلے ہو بندہ وچوں باہر پیغمبر رب دی بارگاہ وچ عرض کردے نے بے پرواہ میں تیرا بندہ ہی کمزور میری آواز بھی کمزور ای 70,000 یا 70,000 تو بھی زیادہ نہ مجمع میں انہیں تک میری آواز نہیں پہنچے گی میرے رب العالمین فرماؤں نے میرے پیارے کلیم مل کن ندا و من بلا پیغمبر اعلان کر ندا کرنا تیرا کام میں اعلان کرنا تیرا کام میں وہ مل بلا آواز پہنچاؤنا میرا کام میں
اعلان کرنا تہاڈا کام ہے. اس 70,000 یا 70,000 تو زائد دے مجمع تے آواز پہنچانا میرا کام ہے. فقام پیغمبر کھلو گے نادر اعلان کیتا یا جدو تک تو موجود رہے گا اللہ بارش نہیں برساوے گا. کھلو کے سجے کھبے ویکھیا تے 70,000 دے مجمع وچوں کوئی بندہ نہیں اٹھیا. جان لیتا میں جڑا 40 سالہ رب دا باغی ہے اور کوئی نہیں، وہ میں ہی اور کوئی نہیں، وہ میرے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں، میں ہی ہاں. بہ گئی اپنے گریبان دے اندر منہ پا کے رب دی بارگاہ وچ عرض کردا بے پرواہ میں 40 سال تیری بغاوت کیتی، میں 40 سال سرکشی کیتی، میں 40 سال نافرمانی کیتی. اللہ تو مینوں مہلت دتی، میرے عیباں تے پردے پائے. بے پرواہ اج صدق نیت نال دعا کردا ہاں، اج توبہ کردا ہاں. اللہ اج میری عزت رکھ لے، اگوں کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کراں گا. بے پرواہ اج اگر میں اس بھرے مجمع چوں اٹھدا ہاں، اس مجلس چوں باہر مجلس کے وچوں بندہ نہیں اٹھے گا جڑا 40 سالہ میرا باغی ہے، نہ میں دعا قبول کرنی ہے نہ میں بارش برسونی ہے. بڑے مجمع وچوں بندہ کوئی نہیں اٹھیا، بارش برسنا شروع ہو گئی ہے. رب فرمایا موسیٰ اتنی صدقی نیت نال انہیں توبہ کیتی، اتنی خلوصی نیت نال انہیں میری بارگاہ وچ گریزاری کیتی، میں پچھلی ساری زندگی دے گناہ بخش دیتے تے میرے رب العالمین دی بارگاہ وچ پیغمبر عرض کیتی بے جڑا 40 سالہ تیرا باغی آئی، جڑا 40 سالہ تیرا نام فرمان آئی تے جدی توبہ قبول کر لیتی. میں ویکھاں تے صحیح او بندہ کون ہے. سنیو رب اپنے بندیاں تے کنا مہربان ہے. میرے رب العالمین فرماؤندے نے موسیٰ او 40 سال میرا باغی رہیا، او 40 سال نافرمان رہیا.
بارگاہ میں عرض کی اللہ کیڑا بندہ ہے جڑا 40 سال باغی رہے دی دعا قبول ہو گئی میں ویکھا تے صحیح اتنا مہربان ہے میرا رب اپنے بندیاں تے اللہ فرمایا موسیٰ وہ 40 سال باغی رہے 40 سال سرکش رہے میں اودی عبادت تے پردے پاوندا رہا ہن نو کی ظاہر کراں ہن کہ میرا بن او دی رحمت بہانے تلاش کر لیے کردار جدوں پاکیزہ ہوئے گا ہاتھ چکو گے اجے الفاظ مکمل نہیں ہون گے اللہ قبولیت دے جامے پہلے پہنا دے گا آخری حدیث پیغمبر سید حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانے آپ دی قوم تے بھی 4 سالی نازل ہوئی لوگ پیغمبر دے کول آئے گرمیاں دے دن میں گھٹن بندی پیغمبر دی بارگاہ وچ لوگ عرض کردے نے رب دے نبی اتنی گرمی ہو گئی ہے کھلوتا نہیں جاتا دعا کرو اللہ ساڈی حالت اظہار تے رحم کرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم وچ اعلان کیتا آپ فرمایا لوگو من اصاب منکم ذنبا بارش واسطے دعا کران والے ہو تواڈے وچوں جڑا جڑا گناہگار ہے او اس دعا وچ شرکت نہیں کر سکدا بارش دی دعا وچ او شامل نہیں ہو سکدا من اصاب منکم ذنبا او اس دعا وچ شریک نہیں ہوے گا اے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمائے لم یبق معه فی المفازۃ الا واحد پوری قوم واپس ٹر گئی ہے صرف ایک بندہ کھلوتا رہا پہلے اتنے آئے ہوئے سن کے حبس کی وجہ تو کھلو نہیں سی سکتے پیغمبر اعلان فرمایا من اصاب منکم ذنبا تواڈے وچوں جڑا جڑا گنہگار ہے ایتھے نہ کھلوے جدوں پیغمبر نے اعلان سنیا لم یبق معه فی المفازۃ الا واحد ایک بندہ کھلوتا بھی باقی سارے واپس ٹر گئے ان کی زندگی کس طرح گزری اور کتنے پاکیزہ کردار کا مالک ہے آپ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جدوں یہ منظر ویکھیا نا آپ فرمایا میں جڑی گل کیتی سنی نہیں عرض کیتی میں سنی ہے پیغمبر فرمایا گناہ کو نہیں کیتا انہیں کہا رب نبی زندگی وچ ایک گناہ کیتا زندگی وچ ایک گناہ کیتا پوچھیا کیڑا کہندے اللہ دی قسم واللہ من رب دی قسم ما من شیء غیر انی کنت ذات یوم اصلی مرت امرا اللہ دی قسم میں ایک دن نماز پہ پڑھدا ہاں کولو ایک عورت گزری ہے فنظرت الیہا بعینی ہذہ میں ترچھی اکھ کر کے اس غیر محرمہ نو ویکھیا رے کھلوتا نماز اندر دل وچ خیال آیا کھلوتا رب دی بارگاہ وچ نظر غیر محرمہ تے پیاں نے رب دے نبی ادخل تو اس بائی میں انگلی اکھ وچ پائی تے اکھ باہر کڈ کے جڑے پاسے او عورت پئی جاندی ہے اسے پاسے اکھ وی سٹ دتی ہے مینوں اللہ دی قسم میرا زندگی دا صرف ایک ایو گناہ غیر محرمت نورانی نماز نظر پہ گئی میں انگلی اکھ پا کے اکھ باہر کڈ کے جدی عورت جا رہی سی اودی سٹ دتی ہے اب ہن پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دے جملے سنو جدوں پیغمبر نے ادا کردار ویکھیا ای زندگی پاکیزہ طیب کردار والی دل دی تختی تے حدیث دے جملے لکھیا جے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پہ فرماؤں نے ادعو اللہ حتی اومل علی دعائک تو دعا مانگ میں تیری دعا تے آمین کہاں گا او کنے پاکیزہ کردار دا مالک ہے جڑا دعا منگن والا امتی ہے اودی دعا تے آمین کہن والا نبی ہے فرمایا ادعو اللہ تو دعا مانگ حتی اومل علی دعائک تیری دعا تے میں عیسیٰ اللہ آمین کہاں گا دعا منگدا پیا وے اجے الفاظ مکمل نہیں ہوئے اجے دعا پوری نہیں ہوئی فتجللت السماء اللہ نے بارش برسانا شروع کر دی کردار پاکیزہ ہو پاکیزہ کردار والی زندگی بندہ گزاری ہوئے ہاتھ چکے گا دی بارگاہ وچ جھولی پھیلائے گا الفاظ اجے پوری نہیں ہون گے دعا مکمل نہیں ہوے گی قبولیت دے جامے پہلے پہنا دے گا لیکن شرط یہ دے اندر ہوئے کہ خلوص
خلوص ہوئے. جنی خلوصی نیت نال دعا مانگو گے انی قبولیت دے زیادہ چانس ہو گے. میری دعا ہے کہ اللہ دین سمجھن دین کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. وقت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس پناہ میں پیش فرما لیجئے. کوئی زبان خاموش نہ رہے, محبت کے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی
حبیب اللہ. آج کے چند اشعار کرتا ہوں محبت کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. زہرا کا بابا ہے. صفتین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے. 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو ہے کیا
عزت سے نہ مر جائیں، کیوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائیں، کیوں محمد پر عزت سے نہ مر جائیں، کیوں نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، جو بھی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، دنیا سے کوئی وقت پانی کوئی دنیا سے تو جانا ہے، دنیا سے تو جانا ہے، پر نور سیران ہے، پر نور سیران ہے، گنبد پہ نگاہیں ہیں، پر نور سی راہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، گنبد پہ نگاہیں ہیں، تصویر انوکھی ہے، منظر بھی سہانا ہے، تصویر انوکھی ہے، منظر بھی سہانا ہے، مہر کرم اس کو رکھیے ناصر معاشر، محروم کرم اس کو رکھیے ناصر معاشر، کیسا ہے نصیر آخر سایہ تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سایہ تو پرانا ہے، کن فیکون جدوں فرمایا، کن فیکون جدوں فرمایا، ادوں اسی بھی کالو بلا سنکنی سنیا، کوئی کنگے ڈورے ناز کوئی کنگے ڈورے ناز، کلام مکان سادہ ہکیان بھتا وچ پھاسے، نفس پلیت پلیت چکیتا، کوئی اصل خاصے، ان فیکون تے کر دی گل، کن فیکون تے کر دی گل اساں کے پریت لگا
गवाही अजे विशाल आप दिस दे अते बेले बूटे काही मेहर अली गल तायूं बैठे जदों सिख दोआनू منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سمت دیکھتا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ سارے مل کے آنکھوں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے
دھوکا نہ کرے کی چاہیے کتنا چاہیے بھرتے ہیں ستارے بھی کشکول شمعوں سے بھرتے ہیں ستارے بھی کشکول شمعوں سے بھرتے ہیں ستارے بھی کشکول شمعوں سے جب گنبد خضرا سے دیوانوں جب گنبد خضرا سے انوار نکلتے ہیں جب گنبد خضرا سے انوار نکلتے ہیں شب کو جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں کیا نام رکھا اپنے محبوب کا اللہ نے کیا نام رکھا اپنے محبوب کیا نام رکھا اپنے محبوب کا اللہ نے اس نام کی برکت سے اس نام کی برکت سے حالات بدلتے ہیں اس نام کی برکت سے حالات بدلتے ہیں شب کو جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سارے مل کے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نام محمد ہے جو ہے وجہ سکون حاصل ایک نام محمد ہے جو ہے وجہ سکون حاصل ایک نام محمد ہے جو ہے وجہ سکون حاصل کچھ
کچھ لوگ تو ویسے ہی اس نام سے چلتے ہیں، کچھ لوگ تو ویسے ہی اس نام سے چلتے ہیں، شب کو بھی جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں، کچھ لوگ تو ویسے ہی اس نام سے چلتے ہیں، کچھ لوگ تو ویسے ہی اس نام سے چلتے ہیں، اور ہم لوگ تو جی جان سے اس نام پہ مرتے ہیں، ہم لوگ تو جی جان سے اس نام پہ مرتے ہیں، شب کو بھی جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ پاک کلام کا ثواب، اس ذکر و اذکار کا ثواب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ الہ العالمین خصوصاً بالخصوص آقائد علامہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والدین کریمین، بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں، ازواج مطہرات، صحابہ شہداء، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، ائمہ اربعہ، اولیاء اعظام، خصوصاً بالخصوص محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ السیدنا حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ الہ العالمین خصوصاً بالخصوص اس پاک کلام کا ثواب، اس اہتمام کا ثواب، اس ذکر و اذکار کا ثواب مرحوم احمد نواز بھٹا صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، منظور و مقبول فرما۔ اس پاک کلام کے صدقے ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین اس پاک کلام کے صدقے ان کی اعمال سیئہ کو اعمال حسنہ میں تبدیل فرما۔ الہ العالمین اس پاک کلام کے صدقے ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما۔ الہ العالمین اس پاک کلام کے صدقے انہیں مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین اس پاک کلام کے صدقے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین اس پاک کلام کے صدقے لوائقین کو صبر و جمیل عطا فرما، لوائقین کو دکھوں تکلیفوں مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ فرما، شیطانی وسوسوں شیطانی خیالات شیطان کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما، اور غیبانہ طور پر اس رزق حلال میں انہیں برکتیں نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کے جتنے ابا و اجداد عزیزوں و قاری دوست بابر دیگر کلمہ گو جو اس دنیا سے چلے گئے جن کے پیچھے اب دعا کرنے والا کوئی نہیں، مالک سب کو شفاعت رسول نصیب فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقے امت مسلمہ کی خیر فرما۔ الہ العالمین افواج پاکستان کی خیر فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ رکھے ہوئے کون آنے رکھے ہوئے؟ نہیں آج ہی رکھنا ہے؟ جی آج ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ فلم لازم بنانی ہے، فلم بنانے پہ فلم نہ بڑھایا یار، چلنا بنے نیٹ چاہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ واشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ واولادہ المعصومین حجوج اللہ خلق اجمعین اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد وافضل ما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین اللہ اکبر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات و انک علی کل شیء قدیر اللہ اکبر اللہم انا ھذا عبدک و ابن عبدک و ابن امتک نازلت بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر وانت اعلم بہ منا اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ و ان کان مسیئا و مذنبا فتجاوز عن سیئاتہ واشر مع النبی والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم صلی علی محمد وآل محمد اسماء فہم حل انت علی الاحد الذی فرقتنا علیہ من شہادات اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ سید النبیین و خاتم المرسلین وان امیر المؤمنین و سید الوصیین امام نفتار رضی اللہ تعالی علی العالمین وان الحسن والحسین وعلی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر محمد و موسیٰ بن الجعفر وعلی بن موسیٰ و محمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والقائم الحجت المہدی صلوات اللہ علیہ اجمعین ائمۃ المؤمنین وحجوج اللہ علی خلق اجمعین و ائمۃ و ہدن ابرارن یا احمد نواز بن خان بہادر اذا اتاک المالکین المقربین رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی سآلک عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن کتابک وعن قبلتک وعن ائمتک فلا تخف ولا تحزن وقل فی جوابہم اللہ جل جلالہ ربی ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی والاسلام دینی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی وامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امامی والحسن بن علی المجتبی امامی والحسین بن علی الشہید بکربلاء امامی وعلی زین العابدین امامی ومحمد الباقر امامی وجعفر الصادق امامی وموسیٰ الکاظم امامی وعلی الرضا امامی ومحمد الجواد امامی وعلی الحادی امامی والحسن العسکری امامی والحجت المنتظر امامی هؤلاء صلوات اللہ علیہم اجمعین ائمتی و ساداتی و قاداتی و شفائی بہم اتولہم ومن اہدائہم اتبرہ فی الدنیا والآخرات ثم احلم یا احمد نواز بن خان بہادر ان اللہ تبارک و تعالی نعم رب وان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نعم رسول وان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب واولاد الائمۃ الاحاد عشر نعم الائمۃ وان ما جبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حقا وان الموت حقا والسوال منکر نکیر فی القبر حقا
والبعث حقا والنشور حقا والصراط حقا والمیزان حقا وطائر الكتب حقا والجنة حقا والنار حقا وأن الساعة آيات لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أفهمت يا احمد نواز بن خان بہادر ثبتك الله بالقول الثابت وهداك الله إلى صراط مستقيم وعرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته اللهم جاف الأرض عن جنبه وأسقط بروحه إليك ولكه منك برهانا اللهم أحوك اللهم صل على ایک دفعہ سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک والے والے بیک محمد و آل محمد اس پاک کلام دا ثواب احمد نواز دے نامہ مال داش ماغ انہیں صغیر کبیر گناہ معاف فرما انہاں واسطے قبر کے منزلوں نو آسان فرما مالک انہاں دی قبر نو حد نگاہ تک کشادہ فرما یا رب العالمین جنت الفردوس عطا فرما جوار رحمت عطا فرما جگہ عطا فرما یا رب العالمین واسطے محمد و آل محمد دی پاک ذات انہاں دے لواکین نو انہاں دے بچے بچیاں نو صبر جمیل عطا فرما یا رب العالمین انہاں دے گھر تے بس بندگان نو اپنی رحمتاں برکتاں دے وچ نزول فرما یا رب العالمین اس گھر تے اپنی رحمتاں برکتاں نزول عطا فرما یا رب العالمین انہاں نو تمام تکلیفاں رنج لام تو دور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک لوگ کی یہ دعا اور پڑھ گئی ہے امام سجا دی یہ ساری فلم بنائی ہے جی بابا جی نیٹ سے ذریعے چاڑنی نہیں بڑے ملنگ بابر نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیفا ادعوک وانا وکیفا اقطع رجائی منک وانت الہی اذا لم اسألک فاتحتیان فمن ذا الذی يسأل فيعطيني الہی اذا لم ادعوک فتستجیب لی فمن ذا الذی يدعو فيستجيب لي الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمونی فمن ذا الذی يتضرع الی فیرحمونی الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام والنجیت وسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تنجنی مما نحن فیہ وان تفرج عنی فرجا عاجلا غیر عاجل بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ذات جنت کی جگہ دینا جی دل پر جو میرے نام محمد کا رقم ہے
دل پر جو میرے نام محمد کا رقم ہے، دل پر جو میرے نام محمد کا رقم ہے، مرنا بھی اہم ہے میرا جینا بھی اہم ہے، مرنا بھی اہم ہے میرا جینا بھی اہم ہے۔ میں تپتا ہوا